اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی چند آیات کریمہ پیش کروں گا، جس میں ہم اپنا محاسبہ نفس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ یعنی ہماری نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں، ہماری نگاہوں میں ہمیشہ اکثر خیانت ہوتی ہے۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ نگاہوں کی خیانت ہے۔ تو اللہ کریم ہماری نگاہوں کی خیانت خائنۃ الاعین کہا کہ یہ جو ہماری نگاہیں خیانت کرتی ہیں وہ ان کو جانتا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے، جو کچھ تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اپنے سینوں میں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، خدا اس چیز سے لا علم نہیں، اس کو ہماری سب ان حرکتوں کا علم ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ صرف وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کماتا ہے، جو کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو وہ کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں کا منظر ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا، تمہیں واضح ہو جائے گا کہ تم کن چیزوں میں الجھے ہوئے تھے، اختلافات کر رہے تھے۔ اور اگلی آیت ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہر شخص یہ دیکھے، سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی کل آنے والی جو زندگی ہے، اس موت کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی، اس کے لیے کیا سامان اس نے اکٹھا کیا، کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اس دنیا کو سنوارنے کے چکروں میں دن رات اسی کے خیالوں میں مگن اور اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، اسی کو ہم نے کامیابی کا محور و مرکز بنا رکھا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب تو صرف وہ ہے زکاہا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا قیامت کے دن کے لیے۔ اور اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو، اس چیز کا دیکھو، سوچو، خیال کرو تم نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، چند دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں، مہمان ہیں، کچھ عرصہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، سٹے کیا ہوا ہے، چلتی گاڑی میں ہم رکے ہیں، یہ ایک اسٹیشن کی طرح ہے، کچھ لمحوں کے لیے گاڑی رکی ہے، یہ چلتی جا رہی ہے، زندگی رواں دواں ہے، چلتے چلتے موت سے ہمکنار ہو کر ایک نئی زندگی میں، نئی دنیا کی طرف ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے، کوئی تیاری کی؟ اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سوچو، یہاں سے کچھ کرو، آگے کے لیے جو بھیجو گے وہ یہیں سے بھیجو گے۔ آگے انسان جب جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو یہاں سے پہلے بھیجنا ہے آپ نے،
وہاں جانے کے بعد آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے آپ نے پہلے آگے بھیجنا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو سوچو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے اب آگے کیا بھیجا سامان، کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ لہٰذا یہ آیت بڑی غور و طلب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت آپ کو بتا دیں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو بھی بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، تقدموا لانفسکم، توجہ رکھیں کہ جو بھی تم کرو گے، جو آگے بھیجو گے، لانفسکم، وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوگا، من خیر تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے پاس تم پالو گے اس کو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے کرو گے، جو بھلائی کا عمل کرو گے تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، اور جو تم آگے بھیجو گے جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے اس کو اللہ کے پاس پالو گے، وہ تمہارا وہاں پر موجود ہوگا تمہارا عمل۔ اور بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عمل خلوص پر مبنی ہے یا منافقت پر مبنی ہے؟ ہم سچے دل سے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ نیک عمل، یا کہ لوگوں کی نمود و نمائش کے لیے، اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے دکھلاوا کر رہے ہیں؟ یہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، لہٰذا وہاں پر تو یہ چھانٹ بین ہو جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جو صحیح صالح عمل ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے، اور جو آپ کی منافقت پر عمل ہوں گے وہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ 30ویں پارے کی یہ صورت ہے، صورت نمبر 99 آیت نمبر 7 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ جو پیچھے کہا نا، جو بھی تم آگے بھیجو گے، جو بھی تم نیک عمل کرو گے کل کے لیے آگے بھیجو گے، خدا کے ہاں جب پہنچو گے، اسی ترتیب سے میں نے آپ کو سامنے یہ آیتیں پیش کی ہیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں، پھر آگے آپ کو بتایا کہ جو آگے ہم بھیجیں گے، تو کہا کہ جو بھی نیکی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو وہ اس کے دیکھ لے گا، وہ اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی اگلی آیت 8 میں، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی اگر آپ نے اچھا کام کیا اس دنیا میں تو وہ اچھا عمل آپ کا وہاں پر آپ کے کام آئے گا، آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر آپ نے برا عمل کیا یہاں پر تو وہ برا عمل بھی آپ کا وہاں پہنچ جائے گا، وہ بھی رجسٹرڈ ہو رہا ہے، وہ آپ کو وہاں پر نقصان دے گا، وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہم عارضی دنیا میں رہ رہے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کیا خبر یہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، کل ہوں نہ ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا کل آپ نہ سنیں، یہ دنیا اسی طرح ہے۔ تو اس زندگی کو قیمتی جانیں اور اچھا عمل کریں، اور جو بھی ہم عمل کریں گے اچھا کریں گے تو وہ بھی وہاں پا لیں گے، برا کریں گے وہ بھی پا لیں گے، جو کریں گے اس کا نتیجہ وہاں ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بوگے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ تلک الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو، یہ جنت بخشش کے طور پہ نہیں دی گئی، تقسیم نہیں کر دی گئی۔ تلک الجنت اورثتموہا، یہ جو جنت جس کے تم وارث بنے ہو، بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا نتیجہ جو تم کرتے رہے ہو۔ اس لفظ کو غور کریں، بما کنتم تعملون، جو تم نے اعمال کیے ان اعمال کے سبب تمہیں یہ جنت عطا ہوئی۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 14 میں ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں فرمایا اقرا کتابک، اقرا پڑھ لے، کتابک اپنا اعمال، اپنی کتاب پڑھ، خود پڑھ، اقرا کتابک اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کہ اپنا اعمال
اپنا اعمال نامہ، اپنے جو کرتوت ہیں، جو کچھ کیے ہیں، وہ ان کو آج یہ کتاب کی صورت میں تجھے دیے جا رہے ہیں، اس کو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے، خود تجھے پتا ہوگا کہ کیا کیا تو نے۔ انسان نے جو جرم کیا تو اس کو پتا ہوتا ہے، وہاں پر سارا شعور ہمارے سامنے ہوگا، لا شعور بھی سامنے ہوگا، ہمیں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں یاد آ جائے گا، جو بھولا ہوا وہ بھی یاد آ جائے گا۔ تو کہا جائے گا کہ اب تو اپنا حساب خود لگا لے۔ ایک اور جگہ میں ارشاد ہے نا، کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص، تمام کل نفس، ہر شخص بما کسبت رہین، وہ رہن ہے، گروی رکھا ہوا ہے اپنے اس کسب کے، بس جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں کہا نا کہ وہ جو تو نے کسب کیے ہیں، وہ جو کام کیے ہیں ان کو دیکھ لو کیا کیے ہیں، اب اپنے حساب بھی خود لگا لو۔ تو قرآن کریم تو ہمیں ہر وقت اپنے محاسبے کا، اپنے محاسبہ نفس کا حکم دیتا ہے، ہمیں جو جوڑتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں، سوچیں، کچھ لمحوں کے لیے ٹھہریں، ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، رک جائیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح راستے کی طرف بھی جا رہے ہیں یا غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ اور چلیں اسی آیت کے ساتھ یہ ایک آیت ضمناً سامنے آ گئی، میں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرتا ہے، جو کوئی سیدھے راہ پر چلتا ہے، اس راہ راست پر چلنے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، لنفسہ، وہ اسی کے لیے مفید ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی اگر ہم اچھے راستے پر چلیں گے، صحیح کام کریں گے، اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، وہ اسی کے لیے۔ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، تو وہ غلط نتیجے کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، اور وہ ہمارا ہی لیے ہے۔ پھر وہی بات آ رہی، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں، اللہ نے کہا ہم عذاب نہیں دیتے جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ پہنچا دے، رسول ان تک نہ پہنچ جائے، حق اور باطل ان کے آگے واضح نہ ہو چکے۔ تو محترم سامعین، رسولوں کا وقت تو ختم ہو چکا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، مگر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن کریم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یہ زندہ معجزہ ہے، قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ حق و باطل کو پرکھنے والی ایک کسوٹی ہے۔ اور جب آپ تک، ابھی آپ میری یہ باتیں سن رہے ہیں، اور ابھی آپ یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، اور آپ کو سمجھ آ چکی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو ابھی بھی اگر آپ اپنی ہی ضد پر قائم رہیں گے، پرانی روش پر چلیں گے، تو پھر آپ کی مرضی، آپ کے اعمال۔ تو یہاں تک ہم نے آج یہ سمجھا کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، آنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اور انہی اعمال کی بدولت ہی ہمیں جنت ملے گی، اس کے ہم حقدار ٹھہریں گے۔ اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ کتنی سادہ سی باتیں ہیں قرآن کریم سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، پیش کی ہیں، اور ریفرنس آپ کو دیے ہیں ہر آیت کے، ہر صورت کے۔ آپ قرآن کریم میں آپ کے پاس جو بھی موجود ہو اس میں دیکھیں، کوئی اگر فرق ہو تو آپ مجھے واضح کریں میری غلطی۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی تراجم نہیں کیے، کوئی ترجمہ نہیں کیا، جو تراجم ہوئے مشہور ترجمہ سید ابو العلا مودودی صاحب کا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا، ان کے تراجم میرے پیش نظر ہوتے ہیں، جن سے میں آپ کے سامنے جو تراجم پیش کرتا ہوں۔ تو سامعین کرام، مجھے اجازت دیجیے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے میزبان شکیل ابی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔